والے کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 کا پہلا حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین کہ نبی اہل ایمان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اور نبی کی جو ازواج ہیں، نبی کی جو بیویاں ہیں، وہ اہل ایمان کی ماں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے اس حصے میں دو چیزوں کا ذکر کیا۔ پہلے حصے میں فرمایا نبی ایمان والوں کی جانوں کے زیادہ قریب ہیں، زیادہ قریب، زیادہ شفیع، زیادہ مشفق اور زیادہ لائق ہیں۔ دوسرے حصے میں فرمایا کہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کس چیز کا نام ہے؟ نبی کیا صرف جسم کا نام ہے؟ نبی کیا صرف روح کا نام ہے؟ یا نبی جسم اور روح دونوں کا نام ہے؟ پہلا مسئلہ آپ یہ سمجھیں، نبی جو ہوتا ہے یہ نبی اسے کہتے ہیں، اس جسم والے کو کہتے ہیں جس کے اندر روح ہو اور اس کے اوپر وحی آئے۔ یہ نبی کی سادہ تعریف کر رہا ہوں، علمی تعریف جو عقائد کتابوں کے اندر ہے وہ آپ حضرات کے عام فہم مفہوم کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ نبی اسے کہتے ہیں جو جسم والا بھی ہو اور روح والا بھی، یعنی روح اور جسم دونوں کے مجموعے کا نام نبوت ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ ہمارے اندر تو ہمارا جسم بھی ہے اور ہماری روح بھی ہے، معاذ اللہ ہم بھی نبی ہو گئے؟ فرمایا نہیں، میرا جسم بھی ہے اور روح بھی ہے، لیکن میرے اوپر وحی نہیں آتی، آپ کے اوپر وحی نہیں آتی۔ نبی اسے کہتے ہیں جس پر اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کی جانوں کے زیادہ قریب ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اور نبی جو ہے ان کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ ایمان والوں کی مائیں ہیں، اس کا مطلب یہ نکلا جب نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں تو نتیجہ یہ نکلے گا پھر نبی جو ہے وہ ایمان والوں کی باپ ہوگا۔ یقیناً ایسے ہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے روحانی باپ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہماری روحانی مائیں ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو کلمہ پڑھانے والے، ایک وہ جو کلمہ پڑھنے والے، ایک وہ جو ایمان والے، دوسرے وہ جو ایمان کے اوپر لے کے آتے ہیں۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ایک کلمہ پڑھانے والا، ایک کلمہ پڑھنے والا۔ جو کلمہ پڑھانے والا ہوتا ہے وہ بھی ایمان والا ہوتا ہے، جو کلمہ جس کو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی بعد میں ایمان والا ہو جاتا ہے، لیکن دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرمایا جو ایمان لانے والا ہے اس کے کلمے کا مقصد اور ہے، اور جو کلمہ پڑھانے والا ہے اس کا مقام اور ہے۔ یعنی کلمہ پڑھانے والا نبی ہوا اور کلمہ پڑھنے والے امتی ہوئے، تو فرمایا نبی جو ہے ان کا ایمان اصل ہے، اور جو نبی کے کہنے پہ کلمہ پڑھتے ہیں ان کا ایمان فرع ہے۔ تو لہذا اس وجہ سے نبی کا ایمان اصل ہوتا ہے اور امت کا ایمان فرع ہوتا ہے۔ جس طرح ایمان اصل ہے اسی طرح نبی بھی اصل ہوتے ہیں، ان کے گھر والے بھی اصل ہوتے ہیں۔ تو اصل کا مطلب باپ ہوتا ہے اور امت کا مطلب اولاد ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے روحانی باپ ہیں اور آپ کی ازواج تمام امت کی روحانی مائیں ہیں۔ اب جملہ سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ اب مائیں کس اعتبار سے ہیں، ان کی مقام کیا ہے؟ فرمایا ان کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر ایک، فرمایا نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں سے، نبی کریم علیہ السلام کی ازواج سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ امتی کا نکاح کرنا حرام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ازواج کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ پہلے یہ سن لیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کل کتنی بیویاں تھیں؟ 11۔ یہ جو میں آپ کی خدمت میں مسئلے پیش کرتا ہوں یہ نوجوان توجہ سے سنا کریں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ میٹرک پڑھ لیتے ہیں نا جی، پھر آپ بڑے بڑے سکولوں میں جاتے ہیں، بڑے بڑے کالجز میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، تو وہاں آپ کو طرح طرح کے لوگ ملتے ہیں، طرح طرح کے لوگ ملتے ہیں۔
کوئی عجیب بات کرتا ہے، کوئی کیا بات کرتا ہے، کوئی کہتا ہے یوں ہے، کوئی کہتا ہے یوں ہے. پھر آپ جب گھر آتے ہیں تو کہتے ہیں بابا آپ یوں کیوں کر رہے ہیں، ماما آپ یوں کیوں کر رہی ہیں. تو باپ اور ماں پریشان ہوتے ہیں، عجیب بات ہے، ہم نے تو آج تک یہ بات نہیں سنی تھی. پھر آپ لے آتے ہیں بچے کو قاری صاحب کے پاس، قاری صاحب اس بچے کو دیکھ کے پتہ نہیں کس کے ہاتھ سے چڑھ گیا ہے، کیا مسئلہ ہے، اس کو پتہ کریں. تو میرے دوستوں وہ جو کل آپ کے لیے پریشانی آنی ہے وہ اس پریشانی کو آج سمجھیں. جو مسئلے آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں آپ ان مسئلوں کو اچھی طرح سے یاد کیا کریں تاکہ آپ یاد کریں پھر آپ اپنی اولاد کو منتقل کریں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے کام ایسے جو آپ کرتے ہیں آپ کی اولاد نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ آپ نے کبھی ان کو مسجد نہیں لے آئے. اور یاد رکھیں کہ اسلام کو سمجھنے کا سب سے بہترین مقام اور جگہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، یونیورسٹی نہیں ہے، کالج نہیں ہے. جتنی بڑی یونیورسٹی ہو چاہے اسلامیہ نام سے کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے جی، اسلامیہ ہی نام کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کے اندر اسلام نہیں ہوگا. کہیں نہ کہیں مغرب موجود ہوگی، کہیں نہ کہیں مشرق موجود ہوگی، اور کہیں نہ کہیں الٹی اور نیچے باتیں موجود ہوگی. اسلام کو سمجھنے کے لیے مسجد ضروری ہے اور اسلام کو سمجھنے کے لیے مدرسہ ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے اور اس مسجد میں جو بیٹھا ہوگا درس دے گا وہ اسے علم ہوگا کہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اور منبر پہ بیٹھا ہوں، جو بھی بات کرے گا مصطفیٰ کا فرمان ہوگا یا اللہ کا قرآن ہوگا. آپ کہتے ہیں کہ قاری صاحب سخت باتیں کرتے ہیں، سخت باتیں نہیں ہے، اگرچہ سخت باتیں ہیں، اگرچہ آپ کو سخت لگتی ہیں. جب آپ بیمار ہوتے ہیں، میں بیمار ہوتا ہوں تو ڈاکٹر بھی سخت دوائی دیتے ہیں، سخت دوائی دیتے ہیں نا جی. آپ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے؟ میں پیتا کہ نہیں پیتا؟ میں بھی پیتا ہوں، آپ بھی پیتے ہیں، بچے بھی پیتے ہیں. کیوں جی؟ ڈاکٹر نے کہا اسی کے ذریعے اس کو شفا ملے گی. میرے دوست میری کڑوی بات آج اپنے پلے باندھ لو، کل بھی آپ کے کام آئے گی. چاہو آپ ٹھیک ہوں گے تو اولاد ٹھیک ہوگی. بولے سبحان اللہ. یہ روزانہ کا معمول ہے ہمارا. تو یہ مسئلہ ہے نا روزانہ کا. روزانہ نئے نئے لوگ آتے ہیں، بچے عجیب عجیب سوال کرتے ہیں. وجہ کیا؟ فرمایا اس لیے باپ کو پتہ ہی نہیں ہے. کل ایک دوست آیا اپنے بچے کے ساتھ، وہ عجیب عجیب مسئلے پوچھ رہا ہو. اس کا باپ کہتا ہے استاد جی میں بڈھا ہو گیا، مینوں نہیں پتا ہے گلا، میرے بچے کو کنے دسیا نے. میں کہ مسجد سے یہ ساری باتیں بتائی گئی تھی لیکن جناب غیر حاضر تھے، آپ موجود نہیں تھے. ابھی آپ دیکھیں کتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آئے ہوئے ہیں. اور اس سے زیادہ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اپنے بچوں کی انگلی پکڑ کے لائیں. ٹھیک ہے جی، انگلی پکڑ کے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں تشریف لے جاتے تھے تو آپ مجھے بتائیں حضرت امام حسن کہاں ہوتے تھے، امام حسین کہاں ہوتے تھے؟ حضور کے ساتھ ہی ہوتے تھے نا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے کرتے تو آپ کے دائیں بائیں ہوتے، حضور علیہ السلام خطاب فرماتے تو دائیں بائیں ہوتے. تو آپ دیکھیں یہ ساری نبی کریم علیہ السلام سے بچوں کی محبت تو سیکھی ہے. یہ نہیں سیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے بچے مسجد میں تشریف لاتے تھے، دین سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے. خیر یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، اس لیے میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں. یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں میرے پیارے بچے، نونہالان وطن جو بیٹھے ہیں، یہ توجہ سے میری بات کو سنیں. نبی کریم علیہ السلام کی کتنی شادیاں ہوئی، کتنے نکاح ہوئے؟ 11. بولے کتنے ہوئے جی؟ سارے بولیے جی. جو بزرگ ہیں ان سے معذرت چونکہ وہ بڑے ہیں، ان کو میں حکم تو نہیں دے سکتا. جو میرے مجھ سے چھوٹے بیٹھے ہیں، جونیئر بیٹھے ہیں، میں ان کو حکمن کہتا ہوں، میری بات سنا کریں غور سے. فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے کتنے نکاح تھے جناب؟ مجھے وہاں سے بولیے. نبی کریم علیہ السلام نے 11 شادیاں فرمائی اور نبی کریم علیہ السلام کی 11 شادیوں میں سے ایک بھی شادی حضور علیہ السلام کے نفس کے لیے نہیں تھی، حضور علیہ السلام کی ذات کے لیے نہیں تھی، بلکہ 11 کے 11 شادیاں اللہ کے دین کے لیے تھی، مصطفیٰ کے دین کے لیے تھی. نبی کریم علیہ السلام نے پہلی شادی کن سے فرمائی؟ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، میری اور آپ کی امی جان. بولے سبحان اللہ. اپنی ماں کا نام ہے، سبحان اللہ بولا گیا. میری اور آپ کی امی ہے اور سب سے بڑی ماں ہے. یاد رکھیں سب سے بڑی ماں ہے. جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے آپ کی ماں کی تعریف ہو تو کتنے خوش ہوتے ہیں؟ تو فرمائیے تمام ایمان والوں کی ماں ہے. بولے سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا. نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال تھی. نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال اور سیدہ کی عمر مبارک 40 سال. کتنا گیپ ہے؟ کتنا گیپ ہے جی؟ ریاضی
سال تھی. اب ایک جملہ اور بھی سنیے. جب تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حیات رہی نبی کریم علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. سبحان اللہ. حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا جب تک سیدہ حیات رہی. کیوں؟ فرمایا خدیجہ جیسی میری بیوی ہو, فرمایا کسی اور سے نکاح کروں یہ میرے لیے جائز نہیں ہے. بولے سبحان اللہ. تو نبی کریم علیہ السلام کی 11 کی 11 بیویاں ہماری کیا ہیں جی؟ مائیں. ہماری کیا ہیں جی؟ حضور علیہ السلام کی بیویاں ہماری مائیں ہیں. اب آگے والا جملہ سنیے. ان سے نکاح کرنا حرام. ان سے نکاح کرنا, انہیں پوچھا بولیے نکاح کرنا کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ ہماری وہ مائیں ہیں, اور ماں سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے, ناجائز ہوتا ہے. اس لیے نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں, اور اسی وجہ سے ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. اب ایک جملہ اور سنیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام کیوں؟ حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا اس دنیا کے اندر اگر کوئی مرد فوت ہو جائے اس کی بیوہ میں تبدیل ہو جاتی ہے. 4 ماہ 10 دن کے بعد وہ عورت چاہے دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے. یعنی دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی بیوہ فرمایا 4 ماہ 10 دن عدت گزارنے کے بعد دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے. آج کی عورت پہلے بیوی تھی, شوہر کے فوت ہونے کے بعد بیوی سے بیوہ میں تبدیل ہو گئی. کائنات کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی 9 بیویاں ایسی ہیں, فرمایا حضور دنیا سے چلے بھی گئے وہ بیوہ نہیں, قیامت تک بیوی رہے گی, قیامت کے بعد بھی بیویاں ہی رہے گی. کیوں؟ فرمایا اس لیے شوہر مر جائے تو بیوی بیوہ میں تبدیل ہوتی ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے, فرمایا جو مرے تو اس کی بیوی بیوہ ہوتی ہے. میرا نبی تو کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, قیامت تک زندہ رہے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سحری وقت زندگی میں حضور علیہ السلام کی 2 بیویاں اس دنیا سے چلی گئیں. ایک سیدہ خدیجہ اور دوسری حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہما. یہ دونوں شخصیات اللہ کو پیاری ہو گئیں. نبی پاک علیہ السلام جب اس دنیا سے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں حیات تھیں, زندہ تھیں, اور 9 کی 9 بیویاں اپنے گھروں میں موجود تھی. کسی نے دوسرا نکاح نہیں کیا. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا تھا وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. فرمایا قیامت تک ان عورتوں کے ساتھ کوئی مرد نکاح نہیں کر سکتا. اللہ کا حکم تھا, اس لیے کہ جو نبی کے ساتھ جڑ گیا اب نبی سے کوئی اعلیٰ ہو تو ان سے نکاح کرے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 6 بیویاں اعلیٰ حسب کی تھی, اعلیٰ نسب تھی, قریش کی تھی, اور 4 بیویاں دوسرے قبائل کی تھی, اور ایک بیوی حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا. یہ بنی اسرائیل کے ایک بہت اعلیٰ نسب سے تھی. نبی کریم علیہ السلام کی 11 بیویاں تھی, اور یہ ساری کی ساری ہماری مائیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں سے فرما دو. اللہ نے ڈائریکٹ خطاب فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. فرمایا اے کائنات کی, فرمایا کائنات والی عورتوں سن لو, یا نساء النبی, اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. جو نبی کے ساتھ جڑ جائے, نبی کے ساتھ تعلق ہو جائے, ان عورتوں جیسی کوئی عورت نہیں ہو سکتی. تو میں اور آپ نبی جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کے ساتھ نکاح کیا. نکاح کے بعد تجارت کا سامان. پھر سیدنا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. نبی کریم علیہ السلام کے اعلان سے پہلے حضور علیہ السلام کے ایک قول کے مطابق 4 بچے پیدا ہو گئے تھے, ایک قول کے مطابق سیدہ خدیجہ سے 5 بچے پیدا ہو گئے تھے. نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے حضرت خدیجہ سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا فرمائے تھے. یہ یاد رکھیں, پھر جملہ کہہ رہا ہوں, نبی کریم علیہ السلام کی اللہ رب العالمین نے کتنی بیٹیاں عطا فرمائی تھی؟ 4. پھر بولیں کتنی تھی؟ 4. یہ سبق یاد کرنے والے, حضور کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4. پہلی کا نام سیدہ زینب, دوسری کا نام سیدہ رقیہ, تیسری کا نام سیدہ ام کلثوم, اور چوتھی کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے 4 بیٹیاں
بیویاں عطا فرمائی تھی، اور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے سیدہ خدیجہ سے عطا فرمائے تھے، ایک کا نام عبداللہ تھا اور ایک کا نام قاسم تھا، اس کو طیب الطاہر بھی کہتے ہیں۔ جب یہ پیدا ہوئے تھے نا، اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا تھا، یعنی اعلان نبوت کے بعد حضرت طیب الطاہر قاسم پیدا ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور بیوی تھی، ان کا نام حضرت ماریہ قبطیہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان سے ایک بیٹا عطا فرمایا تھا جن کا نام ابراہیم تھا، 18 ماہ زندہ رہا، پھر اللہ کو پیارا ہو گیا، بولے سبحان اللہ۔ یہ میں نے شارٹ کٹ کر کے آپ کی خدمت میں پوری تفصیل آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے جس عورت نے نبی کریم علیہ السلام کی آواز میں لبیک کہا، اس عورت کا نام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ وہ خوش نصیب عورت ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرماتے، صحیح ہے کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام تشریف فرماتے، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کی بارگاہ میں حضرت سیدہ خدیجہ آئے گی، ہاتھ میں برتن ہوگا، کچھ کھانے کی چیزیں لے کے آ رہی ہیں، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، خدیجہ آئیں گی، ان کو اللہ کا سلام پیش فرمانا، اللہ کا سلام پیش فرمانا۔ اللہ نے خود سلام ادا فرمایا۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے مقام کی عورت تھی، اتنی شان والی عورت تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب سے ان کا تعلق جڑا، فرمایا کیا ہوا، پہلے ایک رئیس زادی تھی، خود رئیسہ تھی، عرب کی مشہور عورت تھی، اتنے بڑی تجارت کرنے والے تھے، فرمایا کئی اونٹ، کئی 100 اونٹ روزانہ تجارت کے لیے جاتے تھے۔ جب خدا کی قسم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی تو حضور علیہ السلام کے اوپر اگر تکلیف آئی، حضور نے شیب ابی طالب اگر پتے کھایا تو اس عورت نے بھی پتے کھا کے دنیا کی عورتوں کو بتایا ہے، فرمایا شوہر اگر امیر ہو پھر بھی گزارا کیا کرو، غریب ہو پھر بھی وفا کیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کل ہماری عورتیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تھوڑا سا شوہر کے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی تھوڑا سی تکلیف آ جائے، دکھ آ جائے، فرمایا تو نے مجھے دیا کیا ہے، مجھے دیا کیا ہے، سارا کام تو میں اپنے بابا سے لے کے آئی ہوں، روٹی مجھے میرا بابا کھلاتا ہے، خرچے میرے ابا والا جناب پورا کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ عورت نہیں ہے، عورت وہ ہے جو دکھ میں بھی کھڑی ہو، سکھ میں بھی کھڑی ہو۔ ایسی عورتوں کے لیے ایسی سیرت پیش کرنی چاہیے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب تجارت کے لیے تشریف لے جاتے تو ان کا مال ہوتا، فرمایا اس کائنات میں 2 بندے ایسے ہیں جنہوں نے تجارت کی ہے اور تجارت کا مال اپنے اوپر نہیں لگایا۔ حضرت سیدہ خدیجہ نے تجارت کی ہے اور تجارت کا جو نفع ملا تو فرمایا نفع اپنے اوپر نہیں لگایا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پہلے یار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ جوان ہے، تجارت خود کی ہے، محنت خود کی ہے، جب مال آتا تو کہتے یا رسول اللہ کمایا میں ہے، لٹانا تیری ذات میں ہے، سبحان اللہ۔ کمایا ابوبکر نے ہے، لٹایا مصطفیٰ پہ ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور آپ کے لیے آپ جدھر چاہیں جیسے چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یہاں تاجر کافی حضرات بیٹھے ہیں، بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں، جناب دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں، روزانہ آپ کماتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ فرمایا پیسے اکٹھے ہو جائیں،
سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی گھر والی اور میری ماں حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی فرماتی ہے مجھے کسی عورت پر رشک نہیں آیا. فرمایا میں کسی عورت پر نبی کی کسی بیوی پر رشک نہیں کرتی تھی. فرمایا ایک ہی بیوی تھی حضرت سیدہ خدیجہ. فرمایا جب بھی میرے مصطفیٰ گھر میں تشریف لاتے وَلَٰكِن يُكْثِرُ ذِكْرَهَا میرے نبی کریم علیہ السلام جب گھر تشریف لاتے وَلَٰكِن يُكْثِرُ ذِكْرَهَا نبی کریم علیہ السلام ہر وقت خدیجہ کا ذکر کرتے. ہر وقت خدیجہ یوں کرتی تھی, خدیجہ یوں بیٹھتی تھی, خدیجہ نے یوں کیا, خدیجہ کی یہ سہیلی ہے, خدیجہ نے مجھے بچے دیے ہیں. حضرت اما عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ عجیب بات ہے وہ بوڑھی عورت جو اللہ کو پیاری ہو گئی قبر میں پہنچ گئی دفن ہو گئی آپ اس عورت کو ابھی بھی یاد کرتے ہیں حالانکہ اللہ نے آپ کو جوان بیوی عطا فرما دی, کنواری بیوی عطا فرما دی, آج پھر بھی آپ ان کو یاد کرتے ہیں. اب جملہ سننا خدا کی قسم میرے نبی نے قیامت تک آنے والے مردوں کے حوصلے کے لیے جملہ فرمایا. فرمایا یا عائشہ تو انہا کانت وکانت. فرمایا عائشہ تو سچ کہہ رہی ہے. فرمایا جس زمانے میں میری کوئی نہیں سنتا تھا, جس زمانے میں لوگ مجھے مارتے تھے, جس زمانے میں لوگ میرے اوپر ظلم کرتے تھے, فرمایا ساری دنیا ظلم کرتی تھی, خدیجہ میرے ساتھ حوصلہ افزائی. اگر آپ کا ذہن سلامت ہو ایک جملہ اور سنا دو آپ حضرات. بھائی جان مجھے روزہ آیا پھر بھی سبحان اللہ نہیں کہہ رہے. مجھے بولیے سبحان اللہ. جملہ کمال کا ہے, خدا کی قبر تک آپ یاد رکھو گے. میں نے کہا واہ خدیجہ تیری عظمت پر قربان, میری ماں تجھے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سلام ہو. تیرے مرنے کے بعد بھی, تیرے جانے کے بعد بھی زبان مصطفیٰ کی ہے, نام تیرا ہے, نام تیرا ہے, زبان مصطفیٰ کی ہے. کل 10 رمضان المبارک کو آپ کا یوم وصال ہے. اللہ جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے. تشریف رکھیں مسئلہ سنیں. ہر صاحب نصاب کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. ہر صاحب نصاب کے اوپر نصاب کی مختلف چیزیں ہیں. نمبر 1 سونا, نمبر 2 چاندی, نمبر 3 پیلس, نمبر 4 پلاٹ جو کرائے کے لیے آپ نے دیا ہوا ہے, مکان وغیرہ. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو صاحب نصاب بناتی ہے. ان کی مقدار الگ الگ ہے. اگر آپ دوستوں کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں, آپ زکوٰۃ دیں گے 40 پیسہ 2.5%. 52.5 تولے چاندی آپ کے پاس ہے تو آپ حضرات زکوٰۃ دیں گے 2.5% 40 پیسہ. اگر آپ کے پاس, اور یہ بھی یاد رکھیں جس کی سونا ہے وہی زکوٰۃ ادا کرے گا. ہمارے یہاں چونکہ اکثر دوست ایسے بیٹھے ہیں بیویوں والے یا بیوی بہو والے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام, اگر بیوی کا سونا ہے تو بیوی الگ دے گی, بہو کا سونا ہے تو بہو الگ دے گی. اگر بیوی اور بہو دونوں کا سونا مالک کے پاس ہے, ولی کے پاس یعنی سسر کے پاس ہے, شوہر یا سسر کے پاس ہے تو اب سسر دے گا. تو فرمایا وہ الگ الگ دے گا. جیسے بیٹی ہے, بیٹی کے پاس پڑا ہوا ہے تو وہ بھی الگ دے گی. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرت کو. اگر بہن کا پڑا ہے تو بہن الگ دے گی. اگر خدا نہ خواستہ 7.5 تولے سونا نہیں ہے, 1 تولہ سونا ہے, آدھا تولہ سونا ہے, ایک ماشا آپ کے پاس تولہ اپنا ماشا سونا ہے, اسی طرح 1 تولہ چاندی ہے. اب 2 چیزیں اکٹھی ہو گئی. اب جب 2 چیزیں اکٹھی ہو گئی دوسری جنس کے ملنے کی وجہ سے پھر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. آپ یہ نہ کہ میرے پاس 7 تولے تو ہے نہیں, 52.5 تولے چاندی تو ہے نہیں, میرے اوپر زکوٰۃ نہیں, ایسے نہیں ہے. آپ کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور اس کے ساتھ چاندی بھی ہے, اس کے ساتھ پیسے بھی ہیں, اس کے ساتھ مکان کا کرایہ بھی آتا ہے, دکان کا کرایہ بھی آتا ہے, گھر میں جناب پلاٹ بھی رکھا ہوا ہے وہ بھی آپ نے سیل کرنا ہے. تو فرمایا ایسی چیزوں کے ملنے کی وجہ سے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. سمجھ آ گئی میرے دوستوں کو. اس کا میں آسان طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سونا اور چاندی, پیسے وغیرہ ساری چیزیں اکٹھا کر لیں. اکٹھا کر کے سب کا آپ نے ٹوٹل کرنا ہے. ٹوٹل رقم کتنی بنتی ہے, سونے کا ریٹ پوچھ لیں, چاندی کا ریٹ پوچھ لیں, جو آپ کا پلاٹ پڑا ہوا ہے بیچنے کے لیے آپ نے ان کا جناب ریٹ وغیرہ مقرر کر کے ٹوٹل رقم مقرر کرنے کے بعد اس کو 40 پہ تقسیم کرنا ہے. جو 40واں حصہ بنے گا وہ آپ کی زکوٰۃ. ٹھیک ہے جی. اگر یوں بھی آپ کو سمجھنے ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے تو 1 لاکھ روپے
پیچھے 2500 روپیہ زکات. ٹھیک ہے جی, میرے خیال میں آپ دوستوں کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہے. 2500 روپیہ آپ نے زکات دینی ہے 1 لاکھ روپے کے پیچھے. 2 لاکھ ہے تو پھر یقیناً 5000 روپیہ سے 25 آپ کرتے چلے جائیں گے. دوسرا مسئلہ صدقۃ الفطر کا مسئلہ ہے. صدقۃ الفطر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رمضان شریف میں آپ نے اپنے روزے کا صدقہ دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو صدقۃ الفطر کی مقدار 3 طرح کی ہے, 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 گندم, نمبر 2 جو, نمبر 3 کھجور, نمبر 4 کشمش. یہ 4 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ہم کتنے سمجھدار ہیں, اور جب ہم نے صدقۃ الفطر دینا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جس کا تھوڑے پیسے لگے, تھوڑا کم ہو, وہ کیا ہے؟ گندم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ گندم کے پیسے دے. کر صاحب فطرانہ کتنا ہے جی؟ بھائی وہ 250 روپیہ. کر صاحب وہ گندم کے تو اتنے بنتے ہی نہیں ہیں. پوچھو کرتا کیا ہے جی؟ میری ماشاءاللہ میرا نوکری ہے. بچہ کیا کرتا ہے؟ وہ جناب وہ جاب کرتا ہے. اللہ کے بندے, یہ جو گندم کا مسئلہ ہے نا, گندم کا 2.25 سے گندم ہے تقریباً. آج کل جو ریٹ کے مطابق ہے وہ تقریباً 200 کچھ روپے بنتے ہیں. احتیاطاً ہم نے 250 روپیہ رکھا ہے تاکہ زیادہ ہو کم نہ ہو. اور یہ مسئلہ یاد رکھیں, یہ گندم ان لوگوں کے لیے ہے جو روزانہ دیہاڑی دار ہیں, جو مزدوری کرنے والے ہیں, جو تنخواہ دار نہیں ہیں, روزانہ مزدوری کرتے ہیں, جن کی دیہاڑی میں مشکل لگتی ہے. غریب لوگوں کے لیے گندم ہے کہ وہ گندم کا فطرانہ دیں. اور جو صاحب استطاعت ہیں ان کے لیے کشمش ہے, وہ ہم نے دینی نہیں ہے. 2600 روپے بنتا ہے تقریباً, وہ ہم نے کہا ایک گھر میں 10 افراد ہوں, 2600 لوگوں کو کتنا بنے گا؟ تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایسے نہیں, یہ اللہ کا حق ہے. دوستوں میں مزاح میں کہہ رہا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچھی بات ہے, نہیں, یہ اللہ کا حق ہے. خدا پوچھے گا میں نے تجھے اتنا مال دیا تھا, اتنی توفیق دی تھی, تو بھی غریبوں کے ساتھ مل گیا تھا. یہ گندم ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل غریب ہیں, گھر کا کھانا وغیرہ پورا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. اس سال جو فطرانے کی رقم ہے وہ 250 روپیہ ہے گندم کے حساب سے. ٹھیک ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو میرے غریب, میرے جیسے غریب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ہے. جو آپ جیسے امیر بیٹھے ہیں ان کے لیے کشمش ہے, ان کے لیے کھجور ہے. یہ آپ نے کھجور کا دینا ہے اور آپ نے کشمش کا دینا ہے. پھر نہ کہنا قیامت والے دن المصطفیٰ مسجد میں قاری صاحب نے بتایا تھا, میری گردن میں کچھ نہیں پڑھنا, آپ کی گردن میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے کشمش, میں بار بار کہہ رہا ہوں, کشمش کا دیں, کھجور کا دیں, جو کا بھی نہ دیں. جو اور گندم تقریباً ملتی جلتی ہے. ٹھیک ہے جی. صدقۃ الفطر کی مقدار کتنی ہے؟ 250 روپیہ. اور آپ نے دینا کس ہے؟ یہ بھی مسئلہ ہے. دینا کس کو ہے؟ دینا کس کو ہے؟ آپ ڈھونڈیں گے وہ جو میرا یار ہے اسے دینا. نہیں, یاریں نہیں پالنی, یاریں نہیں پالنی. ایسے جان سنے نا جی, یاریں نہیں پالنی. کس کو دینا ہے؟ اہل سنت کے مدرسوں کو دینا ہے. مسجد کے امام صاحب کو پیش کرنا ہے, وہ آگے دیں. میں مستحق نہیں ہوں, الحمدللہ اللہ کا فضل ہے, میں مستحق نہیں ہوں. آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, آپ نے ہمیں دینی ہے, ہم آگے دیں گے اپنے جامعہ کو, جامعہ غوثیہ ہدایت القرآن کو. اور مجھے پتا ہے کون کون دیتے ہیں, کون. جو مجھ سے مسئلہ پوچھتا ہے میں کہتا ہوں میرے مسئلے کی فیس نہیں ہے, بس یہ میری فیس ہے کہ جو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے, جو آپ نے صدقۃ الفطر دینا ہے, وہ ہمارے مدرسے کو دینا ہے. امید ہے میرے دوستوں کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. 250 روپیہ فی بندے کا صدقۃ الفطر ہے. جو آپ نے عید کے دن دینا ہے وہ پہلے دے دیں, چلو کسی کا بھلا ہو جائے. اللہ جل وعلا